بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کا گھر ہم سے دور ہو اور مسافت زیادہ ہو، وہ اپنے گھر کے اوپر چڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور ہماری قبروں کی طرف رخ کر کے سلام کرے، بے شک یہ سلام ہم تک پہنچتا ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں سب سے پہلے جانے والا شخص ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوستی کی حد یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب کو اپنے عیب سمجھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگر اس کے بدن میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے دروازہ پر مکتوب ہے کہ قرضے کا 18 گنا ثواب ہے اور صدقے کا 10 گنا، کیونکہ قرض صرف ضرورت مند لیتا ہے جبکہ صدقہ کبھی بے نیاز شخص کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جب آپ کا دل بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے، صرف آپ سے سننا چاہتا ہے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ کے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم سے پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے۔ اپنی ہمت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکتے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں ہمت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے وہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درود میری قبر پہ آ کے کہتا ہے اسے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔